السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم پڑھنے والے ہیں کتاب نصاب الصرف کا سبق نمبر 13، فعل امر کا بیان۔ فعل امر کی تعریف: وہ فعل جس کے ذریعے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے، جیسے افعل، کر تو ایک مرد، یعنی فعل امر اس فعل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے، یعنی مخاطب کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے افعل، کر تو ایک کام، جس طریقے سے اقرا، تو پڑھ، یا اذهب، تو جا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ فعل امر ہے، یعنی سامنے والے کو کسی کام کا حکم دینا، یعنی جس سے بات کر رہے ہیں اسے کسی کام کا حکم دینا، اسے فعل امر کہتے ہیں۔ تنبیہ: فعل امر کی دو قسمیں ہیں، فعل امر معروف، فعل امر مجہول۔ ان دونوں کو بنانے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ پھر امر حاضر معروف اور امر غائب و متکلم معروف بھی الگ الگ طریقے سے بنتے ہیں، یعنی جو فعل امر ہے، فعل امر جو حاضر کے صیغے ہیں وہ الگ طریقے سے بنے گا، اور جو غائب و متکلم کے صیغے ہیں اسے الگ طریقے سے بنایا جائے گا۔ ویسے تو 14 صیغے ایک ساتھ بن جاتے ہیں، جیسے فعل مضارع، فعل ماضی کی جو 14 صیغے ہوتے ہیں ان سب کے بنانے کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جو امر ہے تو امر حاضر کے بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور امر غائب اور متکلم کا بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ فعل امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ: فعل مضارع حاضر معروف سے علامت مضارع تا کو حذف کر دیتے ہیں۔ مضارع حاضر معروف، تو حاضر کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ شروع میں علامت مضارع تا ہوتی ہے، جیسے تفعلوا ہوتا ہے، تفعلوا، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلنا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع حاضر کے صیغے ہیں۔ ان کے شروع سے کیا کرنا ہے؟ جو علامت مضارع تا ہے اس کو حذف کر دینا ہے، اس کے بعد آخر میں حرف علت ہو، یہ نون عرابی ہو، جیسے تثنیہ میں ہوتا ہے تفعلان، تو اسے گرا دیتے ہیں، اور اگر حرف علت ہو تو اسے بھی گرا دیں گے، ورنہ اسے ساکن کر دیتے ہیں، ورنہ کیا کر دیں گے؟ اور اگر نون عرابی نہ ہو، حرف علت نہ ہو، تو اسے کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ جیسے تفعلو ہے تو جو تا ہے اسے حذف کر دیا، اور جو لام ہے اس پہ پیش ہے تو اسے کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا۔ جیسے تقی سے قی، تقیانے سے قیا، اور تدعو سے دع۔ اور اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف فا کلمہ ساکن ہو تو شروع میں حمزہ وصلیہ لائیں گے، یعنی جو فا کلمہ ہے، یعنی جو علامت مضارع ہوتا ہے تا، اس سے بعد والا حرف کیا ہوتا ہے؟ تفعلو ہے نا، تو جو فا ہے اگر وہ ساکن ہو تو شروع میں کیا لے آئیں گے؟ حمزہ وصلیہ لے آئیں گے۔ پھر اگر مضارع کا عین کلمہ مضموم ہو، اور اگر جو مضارع کا عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصلیہ کو ضمہ ورنہ کسرہ دیتے ہیں، جیسے تنصرو سے انصر، تضرب سے اضرب، اور تفتحو سے افتح۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، جیسے فعل مضارع ہے تنصرو، تو صاد جو عین کلمہ ہے اس پہ کیا ہے؟ ضمہ۔ اب شروع میں اگر حمزہ وصلیہ لائیں گے تو یہ سوال یہ ہے کہ حمزہ پر زبر پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے، یا فتح پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مضارع کے عین کلمے سے معلوم ہوگا۔ اگر مضارع کا عین کلمہ ہے وہ مضموم ہے، یعنی اس پر ضمہ ہے، تو حمزہ وصلیہ کو ضمہ پڑھیں گے، یعنی پیش پڑھیں گے۔ تنصر ہے تو تا کو حذف کر دیا، اور را کو ساکن کر دیا، اور شروع میں کیا کر دیا؟ حمزہ وصلیہ بڑھا دیا۔ اب کیونکہ مضارع کا عین کلمہ جو صاد ہے وہ مضموم ہے، اس پر ضمہ ہے، اس لیے جو حمزہ ہے اسے بھی مضموم پڑھیں گے، انصر ہو گیا۔ اسی طریقے سے تضرب، جو را ہے یعنی عین کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ مکسور ہے، تو اسی لیے تا کو حذف کر کے اور با کو ساکن کر کے حمزہ وصلیہ بڑھایا، اور حمزہ پر کیا پڑھیں گے؟ زیر پڑھیں گے، کیونکہ جو عین کلمہ ہے وہ مکسور ہے، زیر ہے، اضرب ہو جائے گا۔ اور اگر زبر ہو، عین کلمہ پر زبر ہو فعل مضارع کے، تو بھی حمزہ جو وصلیہ ہوتا ہے اس پر زیر ہی پڑھتے ہیں، یعنی زبر اور زیر ہونے کی صورت میں حمزہ وصلیہ پر زیر پڑھیں گے، اور ضمہ ہونے کی صورت میں ضمہ پڑھیں گے۔ جیسے تفتحو ہے، تا کو حذف کیا، فا کلمہ ساکن ہو گیا تو حمزہ وصلیہ بڑھا دیا، اور ہا کلمہ کو ساکن کر دیا، اور جب کیونکہ تا ہے جو فا کے بعد جو دوسرا تا ہے وہ کیا ہے؟ عین کلمہ ہے جو وہ مفتوح ہے، یعنی اس پر زبر ہے، تو زبر ہونے کی حالت میں بھی حمزہ وصلیہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ زیر پڑھتے ہیں، تو افتح ہو گیا۔ تو یہ سمجھنے والی اور یاد کرنے والی بات ہے کہ اگر فعل مضارع جس سے ہم امر حاضر کے صیغے بنا رہے ہیں وہ فعل مضارع کا عین کلمہ اگر
مضموم ہوگا یعنی اس پر پیش ہوگا تو حمزہ وصلیہ پر پیش پڑھیں گے، اور اگر زبر اور زیر ہوگا تو حمزہ وصلیہ پر زیر پڑھیں گے۔ فعل امر غائب و متکلم معروف بنانے کا طریقہ، اب کیا بنانا ہے؟ اب تک ہم نے پڑھے تھے فعل امر حاضر کے صیغے کیسے بنتے ہیں، اب پڑھیں گے غائب اور متکلم معروف بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو فعل مضارع غائب و متکلم معروف کے صیغے سے پہلے لام امر لگائیں گے، یعنی فعل مضارع غائب کے صیغے کون کون سے ہیں؟ یفعلوا، یفعلان، یفعلون، تفعلوا، تفعلان، یفعلنا، اور متکلم کے افعلوا، نفعلوا، تو ان کے شروع میں کیا کر دیں گے؟ لام امر لگائیں گے، اور آخر میں وہی تبدیلیاں ہوں گی جو امر حاضر معروف میں ہوتی ہیں، یعنی اس کو ساکن کر دیتے ہیں، اور اگر حرف علت ہو تو اسے گرا دیتے ہیں، اور اگر نون اعرابی ہو تو اسے بھی گرا دیتے ہیں۔ جیسے یدعو سے لیدعو، یدعوان سے لیدعوا، یدربو سے لیدرب، یعنی جو حرف پر پیش ہوتا ہے اسے ساکن کر دیتے ہیں، اور نون اعرابی ہوگا تو اسے گرا دیں گے، اور جو حرف علت ہے اسے بھی گرا دیں گے۔ فعل امر مجہول بنانے کا طریقہ، فعل امر مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جو فعل مضارع مجہول ہے، معروف نہیں، مجہول، جیسے یفعلو کیا ہے؟ مجہول کا صیغہ ہے، تو فعل مضارع مجہول سے پہلے لام امر لگا دیں گے، اور آخر میں وہی تبدیلیاں ہوں گی جو بیان ہو چکی ہیں، جیسے یدعا لیدعا، یضربان سے لیضربا، یعنی جو فعل مضارع مجہول ہے بس اس کے شروع میں لام امر بڑھانا ہے، اور کیا کرنا؟ آخر میں وہی تبدیلیاں ہوں گی، نون اعرابی ہوگا تو اسے وہ گر جائے گا، اور حرف علت ہوگا وہ بھی گر جائے گا، اور جہاں ضمہ ہوگا جس حرف پر اس میں وہ ساکن ہو جائے گا۔ نوٹ: فعل امر معروف و مجہول کے آخر میں نون ثقیلہ خفیفہ لاحق ہوتے ہیں۔ اب جو فعل امر معروف ہے مجہول، ان کے آخر میں بھی نون ثقیلہ بھی آ جاتے ہیں، خفیفہ بھی آ جاتے ہیں تاکید کے لیے۔ اب روزی کا ایک سبب پڑھ لیتے ہیں کہ حدیث پاک ہے، آئیے اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں دو بھائی تھے، جن میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و برکت میں علم دین سیکھنے کے لیے آتا تھا، اور دوسرا بھائی کاریگر تھا۔ ایک روز کاریگر بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی، یعنی اس نے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے، اس کو میرے کام کاج میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ تو اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تجھے اس کی برکت سے روزی مل رہی ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اور اس سے ہمیں درس لینا چاہیے کہ ہمیں خوب علم دین حاصل کرنا چاہیے، اور جو علم دین حاصل نہیں کر رہے ہیں اور تو انہیں چاہیے کہ جو علم دین حاصل کرتے ہیں، یعنی جو طلبہ ہیں، طالب علم ہیں، ان کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کرنی چاہیے، اور مساکین ہیں ان کی بھی مدد کرنا چاہیے، جو اپنی غریبی کی وجہ سے، اپنی غربت کی وجہ سے علم دین حاصل نہیں کر پاتے تو ان کی بھی مدد کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے۔ جو یتیم بچے ہیں انہیں بھی علم دین سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ فعل امر حاضر معروف کی گردان، افعل، کر تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ اب کیونکہ فعل امر حاضر کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر حاضر کے صیغے بیان کیے جائیں گے، تو تفعلوا ہوتا ہے، تفعلوا سے علامت مضارع ہے تا، اس کو حذف کر دیا گیا، تو فا ساکن ہوتا ہے تفعلوا میں، اور لام جو کلمہ ہے اسے ساکن کر دیا گیا، اور پھر حمزہ وصلیہ بڑھا دیا گیا۔ اب کیونکہ تفعلوا میں جو عین کلمہ ہے اس پر زبر ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ عین کلمہ پر اگر زبر اور کسرہ ہو، زبر اور زیر ہو تو حمزہ وصلیہ پر زیر پڑیں گے، اسی لیے یہاں جو حمزہ وصلیہ ہے اس پر زیر پڑا گیا، افعل، کر تو ایک مرد۔ اور نمبر 2 افعلا، افعلا ہے، اصل میں تفعلان ہوتا ہے، جو تا ہے اسے حذف کر دیا، عین کلمہ پر زبر ہے تو اسی لیے حمزہ وصلیہ کو زیر دیا گیا، اور لام کے بعد کیا آتا ہے؟ نون اعرابی آتا ہے، تو ہم نے پڑھا تھا نون اعرابی گر جاتا ہے، تو اسی لیے یہاں سے نون اعرابی گر گیا۔ افعلا، کرو تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ افعلوا، یہاں سے بھی نون اعرابی گر گیا، کرو تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ افعلی، کر تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ افعلا، کرو تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ افعلنا، کرو تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ یہ تھی امر حاضر معروف کی گردان۔ اب پڑھیں گے فعل امر غائب و متکلم معروف گردان۔ لیفعل، ہم نے پڑھا تھا جو فعل مضارع کے غائب کے صیغے ہیں، یفعلوا، یفعلان، یفعلون، تو شروع میں کیا کرنا ہے؟ لام امر بڑھانا ہے،
اور آخر کو ساکن کر دینا، وہی تبدیلیاں جو معروف میں ہوتی ہیں۔ تو لیفعل چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، لیفعلا چاہیے کہ کرے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، یہاں سے بھی نون اعرابی گر گیا۔ لیفعلوا چاہیے کہ کرے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب۔ لتفعل چاہیے کہ کرے وہ ایک عورت، صیغہ واحد مونث غائب۔ لتفعلا چاہیے کہ کرے وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مونث غائب۔ لیفعلنا چاہیے کہ کریں وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مونث غائب۔ لیافعل چاہیے کہ کروں میں ایک مرد یا عورت، صیغہ واحد متکلم مذکر و مونث۔ لنفعل چاہیے کہ کریں ہم سب مرد یا عورتیں، صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ یہ تھی معروف کی گردانیں۔ اب ہے مجہول، فعل امر مجہول۔ اب مجہول میں الگ الگ بیان نہیں کیا جاتا، فعل امر حاضر مجہول یا فعل امر غائب مجہول، تو یہ الگ الگ نہیں ہوتا، بلکہ حاضر و غائب سب ایک ساتھ بیان کر دیے جاتے ہیں۔ تو فعل امر مجہول کیسے بنتا ہے؟ فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے، بس اس کو شروع میں لام امر بڑھانا ہے اور آخر تو ساکن کرتے ہیں۔ جس طریقے سے پہلے جو آخر میں تبدیلیاں ہوتی ہیں وہی تبدیلیاں ہو جائیں گی، یعنی جو معروف میں تبدیلیاں ہوتی ہیں وہی مجہول میں تبدیلیاں ہوں گی۔ لیفعل چاہیے کہ کیا جائے وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ لیفعلا چاہیے کہ کیے جائیں وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ لیفعلوا چاہیے کہ کیے جائیں وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب۔ لتفعل چاہیے کہ کی جائے وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ لتفعلا چاہیے کہ کی جائیں وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ لیفعلنا چاہیے کہ کی جائیں وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ لتفعل چاہیے کہ کیا جائے تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ لتفعلا چاہیے کہ کیے جاؤ تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ لتفعلوا چاہیے کہ کیے جاؤ تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ لتفعلی چاہیے کہ کی جائے تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث۔ لتفعلا چاہیے کہ کی جاؤ تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ لتفعلنا چاہیے کہ کی جاؤ تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ لیافعل چاہیے کہ کیا جاؤں میں ایک مرد یا عورت، صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث۔ لنفعل چاہیے کہ کیے جائیں ہم سب مرد یا عورتیں، صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ فعل امر حاضر معروف بنون ثقیلہ۔ اب کیا ہے؟ نون ثقیلہ کا اضافہ کرنا ہے۔ افعلن ضرور ضرور کر تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ نون ثقیلہ کیا کرتا ہے؟ تاکید پیدا کر دیتا ہے، تو تاکید کے لیے آتا ہے نون تاکید کہتے ہیں نا نون ثقیلہ کو۔ تو جو نون تاکید ہے یہ امر میں کیا کر دے گا؟ تاکید پیدا کر دے گا۔ ضرور ضرور کر تو ایک مرد، افعلن ضرور ضرور کر تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ افعلان ضرور ضرور کرو تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ افعلن ضرور ضرور کرو تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ افعلن ضرور ضرور کر تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ افعلان ضرور ضرور کرو تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ افعلنان ضرور ضرور کرو تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ فعل امر غائب و متکلم معروف بنون ثقیلہ۔ اب فعل امر غائب اور متکلم کے اندر ہم کیا پڑھیں گے؟ نون ثقیلہ کا اضافہ کریں گے۔ لیفعلن چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ لیفعلان چاہیے کہ ضرور کرے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ یفعلن چاہیے کہ ضرور کرے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب۔ لتفعلن چاہیے کہ ضرور کریں وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ لتفعلان چاہیے کہ ضرور کریں وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ لیفعلان چاہیے کہ ضرور کریں وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ لیفعلنان چاہیے کہ ضرور کریں وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ لیافعلن چاہیے کہ ضرور کروں میں ایک مرد یا عورت، صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث۔ لنفعلن چاہیے کہ ضرور کریں ہم سب مرد یا عورتیں، صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ فعل امر مجہول و نون ثقیلہ۔ اب مجہول کے اندر نون ثقیلہ کا اضافہ کرنا ہے۔ جو فعل امر مجہول ہے کیا کرنا ہے؟ نون ثقیلہ بڑھا دینا ہے۔ یفعلن چاہیے کہ ضرور کیا جائے وہ ایک مرد۔ اب سے پہلے کیا تھا؟ چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرد، اب ہے کیا جائے، یعنی مجہول بنانا ہے۔ مجہول میں ترجمہ بھی چینج ہوتا ہے، اس پر بھی توجہ دیجیے گا۔ چاہیے کہ ضرور کیا جائے وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ لیفعلان چاہیے کہ ضرور کیے جائیں وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ لیفعلن چاہیے کہ ضرور کیے جائیں وہ سب مرد، صیغہ جمع
مذکر غائب لتفعلن چاہیے کہ ضرور کی جائے وہ ایک عورت صیغہ واحد مؤنث غائب لتفعلان چاہیے کہ ضرور کی جائیں وہ دو عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث غائب لیفعلنان چاہیے کہ ضرور کی جائیں وہ سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث غائب لتفعلن چاہیے کہ ضرور کیا جائے تو ایک مرد صیغہ واحد مذکر حاضر لتفعلان چاہیے کہ ضرور کیے جاؤ تم دو مرد صیغہ تثنیہ مذکر حاضر لتفعلن چاہیے کہ ضرور کیے جاؤ تم سب مرد صیغہ جمع مذکر حاضر لتفعلن چاہیے کہ ضرور کی جائے تو ایک عورت صیغہ واحد مؤنث حاضر لتفعلان چاہیے کہ ضرور کی جاؤ تم دو عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر لتفعلنان چاہیے کہ ضرور کی جاؤ تم سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث حاضر لافعلن چاہیے کہ ضرور کیا جاؤں میں ایک مرد یا عورت صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث لنفعلن چاہیے کہ ضرور کیے جائیں ہم سب مرد یا عورتیں صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ اب ہے فعل امر حاضر معروف و نون خفیفہ، یعنی امر حاضر معروف میں نون خفیفہ کا اضافہ کرنا ہے۔ تو نون خفیفہ تو صرف 8 صیغوں میں آتا ہے۔ افعلن ضرور کر تو ایک مرد صیغہ واحد مذکر حاضر افعلن ضرور کرو تم سب مرد صیغہ جمع مذکر حاضر افعلن ضرور کر تو ایک عورت صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ فعل امر غائب و متکلم معروف و نون ثقیلہ، فعل امر غائب و متکلم کے اندر نون خفیفہ کا اضافہ لیفعلن چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرد صیغہ واحد مذکر غائب لیفعلن چاہیے کہ ضرور کریں وہ سب مرد صیغہ جمع مذکر غائب لتفعلن چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک عورت صیغہ واحد مؤنث غائب لافعلن چاہیے کہ ضرور کروں میں ایک مرد یا عورت صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث لنفعلن چاہیے کہ ضرور کریں ہم سب مرد و عورت صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ یعنی ان 8 صیغوں کے اندر کیا آتا ہے؟ نون خفیفہ آتا ہے، واحد مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، واحد مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب اور واحد متکلم جمع متکلم، یہ 8 صیغے ہیں جس کے اندر نون خفیفہ آتا ہے۔ فعل امر مجہول و نون خفیفہ لیفعلن، یعنی جو فعل امر مجہول کے شروع میں یہ کرنا ہے نون خفیفہ کا اضافہ کرنا ہے 8 صیغوں کے اندر۔ لیفعلن چاہیے کہ ضرور کیا جائے وہ ایک مرد صیغہ واحد مذکر غائب لیفعلن چاہیے کہ ضرور کیے جائیں وہ سب مرد صیغہ جمع مذکر غائب لتفعلن چاہیے کہ ضرور کی جائے وہ ایک عورت صیغہ واحد مؤنث غائب لتفعلن چاہیے کہ ضرور کیا جائے تو ایک مرد صیغہ واحد مذکر حاضر لتفعلن چاہیے کہ ضرور کیے جاؤ تم سب مرد صیغہ جمع مذکر حاضر لتفعلن چاہیے کہ ضرور کی جائے تو ایک عورت صیغہ واحد مؤنث حاضر لافعلن چاہیے کہ ضرور کیا جاؤں میں ایک مرد یا عورت صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث لنفعلن چاہیے کہ ضرور کیے جائیں ہم سب مرد یا عورتیں صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ اب ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یاد کرنا ہے کہ نون جو خفیفہ ہے کن 8 صیغوں کے اندر آتا ہے، بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، بار بار ریوائز کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، مشق کرتے رہنا ہے تاکہ یاد رہے۔ اور پھر ہمیں جو طریقہ کار ہے کس طریقے سے امر حاضر معروف بنتا ہے، کس طریقے سے امر حاضر مجہول بنتا ہے، اور پھر امر غائب و متکلم معروف اور امر غائب و متکلم مجہول کے صیغے بنتے ہیں، پھر جب ان کے اندر نون ثقیلہ کا اضافہ کیا جاتا ہے تو معروف کی گردان کیسی ہوتی ہے اور مجہول کی گردان کیسی ہوتی ہے، یہ ہمیں بہت اچھے سے یاد کرنا ہے۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، فعل امر کی تعریف اور اس کی اقسام بیان فرمائیے۔ فعل امر کی تعریف کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھی تھی کہ مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے، یعنی کس مخاطب کو کوئی حکم دیا جائے، متکلم کو کوئی حکم دیا جائے کہ یہ کام کر، جو بھی ہم نے پڑھی تھی وہی ہمیں یاد کرنی ہے۔ اور اس کی اقسام کیا ہے؟ 2 اقسام تھی، معروف اور مجہول۔ اور سوال نمبر 2 ہے امر حاضر معروف اور امر متکلم معروف اور امر غائب معروف بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا، وہی یاد کرنا ہے کہ جو علامت مضارع ہے، امر فعل مضارع حاضر کے جو صیغے ہیں اس میں سے علامت مضارع تا کو حذف کرنا ہے، شروع میں حمزہ وصلیہ بڑھانا ہے، آخر کو ساکن کر دینا ہے، اور اگر نون اعرابی ہوگا تو وہ گر جائے گا، اور حرف علت ہوتا ہے جن صیغوں میں ان صیغوں سے حرف علت گر جاتا ہے تو ہو جائے گا جیسے افعل۔ اور کیا تھا کہ اگر جو فعل مضارع کا عین کلمہ ہے اس پر زبر ہوگا اور زیر ہوگا تو حمزہ وصلیہ پر زیر پڑیں گے، اور اگر وہ مضمون ہوگا یعنی عین کلمے پر ضمہ ہوگا تو اس پر حمزہ وصلیہ پر ضمہ پڑیں گے، جیسے ینصرو سے انصر، یکتبو سے اکتب، اسی طریقے سے یضربو سے اضرب۔ تو یعنی جہاں عین کلمے پر زیر ہوگا وہاں حمزہ وصلیہ پر زیر پڑا جائے گا، اور یفتحو سے افتح، جہاں زبر ہوگا وہاں بھی زیر پڑا جائے گا، لیکن جہاں پیش ہوگا عین کلمے پر وہاں حمزہ وصلیہ پر پیش پڑیں گے، جیسے اکتب، انصر وغیرہ وغیرہ۔
اور امر متکلم اور امر غائب معروف، ان دونوں کو بنانے کا طریقہ بھی ایک ہی ہوتا ہے، شروع میں لام امر بڑھانا ہوتا ہے، باقی وہی تبدیلیاں کرنی ہوتی ہیں جو معروف میں کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3، فعل امر مجہول کس طرح بنتا ہے؟ تو جو فعل امر مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بس یہی ہے کہ شروع میں لام امر بڑھانا ہے اور آخر میں وہی تبدیلیاں ہوں گی جو کہ معروف میں ہوتی ہیں۔ تو جب ہم یاد کر لیں گے تو ہمیں یہ بنانا بھی آ جائے گا۔ بتائیے کیا فعل امر پر بھی نون ثقیلہ خفیفہ داخل ہوتے ہیں؟ ہاں تو بے شک فعل امر پر بھی نون ثقیلہ خفیفہ داخل ہوتے ہیں۔ تنبیہ، ضربن مارنا مصدر سے مذکورہ والا تمام گردانیں اپنی کاپی پر خوشخط لکھیے۔ یعنی مذکورہ والا کون کون سی گردانیں؟ امر حاضر معروف، پھر امر حاضر مجہول، اور امر غائب و متکلم معروف، اور امر غائب و متکلم مجہول، پھر اس کے اندر نون خفیفہ اور ثقیلہ کا اضافہ کرنا ہے۔ تو ضربن ہے، ضربن کا جو مضارع ہے اس کی گردان کیا ہوگی؟ یضربو، یعنی عین کلمہ جو راہ ہے اس پر کیا آئے گا؟ زیر، یضربو۔ اب کیا کرنا ہے؟ ضربن سے فعل مضارع کی گردان کیا ہوگی؟ یضربو یضربان، یضربون تضربو تضربان، یضربنا تضربو تضربان، تضربون تضربینا، تضربان تضربنا، اضربو نضربو۔ فعل امر حاضر کی گردان کیسے کریں گے؟ شروع میں کیا کریں گے؟ جو تا ہے علامت مضارع اسے حذف کر دیں گے اور حمزہ وصلیہ لے آئیں گے، کیونکہ جو فا کلمہ ہے ضاد وہ کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا، اسی لیے تو لے کر آئیں گے حمزہ وصلیہ۔ اور جو را ہے، را کیا ہو جائے گا؟ را پر زیر ہوتا ہے نا، اسی لیے حمزہ وصلیہ پر زیر لے کر آئیں گے، اور جو با ہے اس کو ساکن کر دیں گے، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ساکن کر دیتے ہیں جس پر ضمہ ہوتا ہے۔ تضربو سے کیا ہو جائے گا؟ اضرب، تو اس کی گردان ہو جائے گی اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا۔ تو یہ گردان تھی امر حاضر معروف کی۔ بقیہ گردان آپ کو خود کرنی ہے، یعنی غائب و متکلم کی بھی خود کرنی ہے، پھر اسے مجہول بھی بنانا ہے اور پھر نون ثقیلہ اور خفیفہ کو بھی ایڈ کرنا ہے، مجہول اور معروف دونوں طریقے سے۔ تو آج کا تھا یہ سبق۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔